بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر میں ایک صاحب خیر شخص تھے جو اہل ضرورت اور فقراء کے لیے چندہ کر دیا کرتے تھے۔ جب کسی کو کوئی حاجت پیش آتی وہ ان سے کہتا، وہ اہل ضرورت لوگوں سے کچھ مانگ کر اس کو دے دیا کرتے تھے۔ ایک فقیر ان کے پاس گیا اور کہا کہ میرے لڑکا پیدا ہوا ہے اور میرے پاس اس کی اصلاح کے انتظام کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ صاحب اٹھے اور لوگوں سے اس کے لیے مانگا، لیکن کہیں سے کچھ نہ ملا۔ کہ جو آدمی کثرت سے مانگتا رہتا ہے اس کو ملنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے مایوس ہو کر ایک سخی کی قبر پر گئے اور اس کی قبر پر بیٹھ کر یہ سارا قصہ بیان کیا، اور وہاں سے اٹھ کر چلے آئے اور واپس آ کر اپنے پاس سے 1 دینار نکالا، اس کو توڑ کر 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا اپنے پاس رکھ لیا، دوسرا اس فقیر کو دے دیا کہ یہ میں قرض دیتا ہوں، اس وقت تم اس سے اپنا کام چلا لو، جب تمہارے پاس کہیں سے کچھ آ جائے تو میرا قرضہ ادا کر دینا۔ وہ لے کر چلا گیا اور اپنی ضرورت پوری کر لی۔ رات کو ان صاحب دینار نے اس قبر والے کو خواب میں دیکھا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہاری بات تو سن لی تھی، مگر مجھے جواب دینے کی اجازت نہ ہوئی۔ تم میرے گھر والوں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ مکان کے فلاں حصے میں جو چولہا بن رہا ہے اس کے نیچے ایک چینی کا مرتبان گڑا ہوا ہے، اس میں 500 اشرفیہ ہیں، وہ اس فقیر کو دے دے۔ یہ صبح اٹھ کر اس کے مکان پر گئے اور گھر والوں سے سارا قصہ اور اپنا خواب بیان کیا۔ انہوں نے اس جگہ کو کھودا، وہ مرتبان 500 اشرفیوں کا نکال کر اس کے حوالے کر دیا۔ اس شخص نے کہا کہ خواب کوئی شرعی چیز نہیں ہے، تم لوگ اس مال کے وارث اور مالک ہو، اس لیے میں محض اپنے خواب کی وجہ سے اس کو نہیں لیتا۔ مگر ان وارثوں نے اصرار کیا کہ جب وہ مر کر سخاوت کرتا ہے تو بڑی بے غیرتی ہے کہ ہم زندہ سخاوت نہ کریں۔ ان کے اصرار پر اس نے وہ اشرفیہ لے کر اس فقیر کو دے دی اور سارا قصہ سنایا۔ اس نے ان میں سے 1 دینار لے کر اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ان صاحب کو اپنے قرضے کی ادائیگی میں دیا اور دوسرا ٹکڑا اپنے پاس رکھ لیا۔ کہا میری ضرورت کو تو یہ کافی ہے، باقی یہ سب رقم میری ضرورت سے زائد ہے، میں اس کو لے کر کیا کروں گا؟ وہ سب فقراء پر تقسیم کر دی۔ صاحب اتحاف کہتے ہیں کہ اس قصے میں غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ سب سے زیادہ سخی کون ہے، میت یا اس کے گھر والے یا یہ فقیر؟ اور ہمارے نزدیک تو یہ فقیر سب سے زیادہ سخی ہے کہ اپنی اس شدت حاجت کے باوجود جو نصف دینار سے زیادہ لینا پسند نہ کیا۔ ابو اسحاق ابراہیم بن ابی ہلال میر منشی کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ وزیر ابو محمد محلبی کے پاس بیٹھا تھا۔ دربان نے آ کر اطلاع دی کہ سید شریف مرتضیٰ حاضری کی اجازت چاہتے ہیں۔ وزیر صاحب نے اجازت دے دی اور جب شریف مرتضیٰ اندر آ گئے تو وزیر پر صاحب کھڑے ہو گئے اور بڑے اعزاز اکرام سے ان کو اپنی مسند پر بٹھایا، ان سے باتیں کی، اور جب وہ جانے لگے تو کھڑے ہو کر ان کو رخصت کیا۔ وہ چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دربان نے آ کر اطلاع دی کہ ان کے چھوٹے بھائی سید شریف رضی حاضری کی اجازت چاہتے ہیں۔ وزیر صاحب اس وقت کچھ لکھنے میں مشغول ہو گئے تھے۔ اس پرچے کو جلدی سے ڈال کر اٹھے اور دروازے تک حیرت زدہ ہو کر گئے۔ ان کا ہاتھ بڑی تعظیم تکریم سے پکڑا، ان کو اپنے ساتھ لا کر مسند پر بٹھایا اور خود تواضع سے ان کے سامنے بیٹھے اور بات چیت بڑی توجہ سے کرتے رہے، اور جب وہ اٹھ کر جانے لگے تو دروازے تک ان کو پہنچانے کے لیے گئے اور واپس آ کر اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ اس وقت تو وزیر صاحب کے پاس مجمع تھا،
میری کچھ پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ جب مجمع کم ہو گیا تو میں نے وزیر صاحب سے عرض کیا کہ میں ایک بات دریافت کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو عرض کروں۔ وزیر نے کہا ضرور اجازت ہے۔ غالباً تم یہی بات پوچھو گے کہ میں نے چھوٹے بھائی کا جتنا اکرام کیا اتنے بڑے بھائی کا نہیں کیا، حالانکہ وہ علم اور عمر دونوں میں ان سے بڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا یہی سوال ہے۔ وزیر نے کہا کہ سنو، ہم نے ایک نہر کھودنے کا حکم دیا تھا، اس کے قریب شریف مرتضیٰ کی زمین بھی تھی، جس کی وجہ سے اس نہر کے مصارف میں سے 16 درم کے قریب حصہ رسد ان کے ذمے بھی پڑے تھے۔ انہوں نے مجھے کئی مرتبہ پرچہ لکھا کہ اس میں سے کچھ کم کر دوں۔ اتنی ذرا سی رقم کے لیے بار بار وہ مجھ سے سوال کرتے رہے، اور سید رضا کے متعلق مجھے ایک دفعہ معلوم ہوا کہ ان کے گھر لڑکا پیدا ہوا۔ میں نے اس کی خوشی میں ان کی ضرورت کا خیال کر کے ایک خزانچی میں 100 دینار اشرفیہ ان کی خدمت میں بھیجے۔ انہوں نے واپس کر دیے اور یہ کہہ کر بھیجا کہ وزیر صاحب سے شکریہ کے بعد کہہ دیں کہ میں لوگوں کی عطائیں قبول نہیں کرتا۔ اللہ کا شکر ہے میری ضرورت کے بقدر میرے پاس موجود ہے۔ میں نے پھر دوبارہ وہ خوان بھیجا کہ یہ داعیہ وغیرہ کا کام کرنے والی عورتوں کے لیے بھیجا ہے۔ انہوں نے پھر واپس کر دیا اور یہ فرمایا کہ میرے گھر کی عورتیں بھی دوسروں سے کچھ لینے کی عادی نہیں ہیں۔ میں نے تیسری مرتبہ پھر بھیجا اور یہ عرض کیا کہ جناب کے پاس جو طلبہ رہتے ہیں یہ ان کے لیے ہے۔ فرمایا بڑی خوشی ہے، اور وہ خوان طلبہ کے درمیان رکھوا دیا کہ جس کو جتنی ضرورت ہو لے لے۔ شریف رضا کے یہاں طلبہ کا بڑا مجمع رہتا تھا۔ ایک مکان انہوں نے طلبہ کے رہنے کے لیے بند رکھا تھا، جس کا نام دارالعلوم رکھا تھا۔ اس میں یہ طلبہ رہتے تھے۔ ان کی ضروریات کا شریف رضا کے طرف سے فل انتظام تھا۔ یہ خوان دارالعلوم میں رکھنے کے بعد طلبہ میں سے کوئی بھی نہ اٹھا، بجز ایک طالب علم کے کہ اس نے اٹھ کر خوان میں سے 1 دینار نکالا اور اس کو وہیں توڑ کر ذرا سا کونا اس کا اپنے پاس رکھ لیا اور باقی حصہ اسی خوان میں ڈال دیا۔ شریف رضا نے اس طالب علم سے دریافت کیا کہ تمہیں یہ ذرا سی مقدار کس کام کے واسطے درکار تھی؟ اس نے عرض کیا کہ ایک رات میرے پاس چراغ میں جلانے کو تیل نہیں تھا، خزانچی صاحب ملے نہیں، میں فلاں دکاندار سے تیل قرض لایا تھا، یہ اس کا قرض ادا کرنا ہے۔ شریف رضا نے یہ خبر سن کر طلبہ کی تعداد کے موافق اپنے خزانے کی کنجیاں بنوائیں اور ہر طالب کو 1 کنجی خزانے کی دے دی، اور جس کو جب جتنی ضرورت ہو وہ لے لے، خزانچی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اور اس خوان کو اسی حال میں 1 دینار اس میں سے ذرا سا ٹوٹا ہوا تھا واپس کر دیا۔ یہ قصہ سن کر وزیر صاحب نے کہا کہ تم ہی بتاؤ کہ میں ایسے شخص کا اکرام کیوں نہ کروں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہونے لگا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ میرا غسل میت محمد بن عبداللہ بن عبد الحکیم دیں گے۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا تو محمد رضا کو اطلاع دی گئی۔ وہ تشریف لائے اور فرمایا کہ ان کے حساب کا رجسٹر پہلے مجھے دکھاؤ۔ رجسٹر لایا گیا، اس میں حضرت امام کے ذمے جو قرضہ لوگوں کا تھا وہ حساب کر کے جمع کیا۔ اس کی مقدار 70,000 درم تھی۔ محمد نے فرمایا کہ یہ سب قرضہ میرے ذمے ہیں۔ اپنی زندگی کا کاغذ لکھ دیا اور فرمایا کہ میرے غسل دینے سے یہی مراد تھی۔ اس کے بعد اس کے سارے قرضے کو ادا کر دیا۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حماد بن ابی سلیمان سے، جو حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مشہور استاد ہیں، ہمیشہ محبت رہی ہے، اس وجہ سے کہ مجھے ان کا ایک واقعہ معلوم ہوا تھا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک دن گدھے پر سوار ہو کر جا رہے تھے، ان کے ایڑ ماری، وہ
جو زور سے دوڑا تو اس کے جھٹکے سے حضرت حماد کے کرتے کی گھنڈی ٹوٹ گئی۔ راستے میں ایک درزی کی دکان نظر پڑی، اس کو سلوانے کے لیے اترنے لگے۔ درزی نے کہا اترنے کی ضرورت نہیں، معمولی سا کام ہے، میں ابھی لگائے دیتا ہوں۔ درزی نے کھڑے ہو کر وہ گھنڈی کرتے میں سی دی۔ حماد نے اس کی اجرت میں ایک تھیلی اس کو دے دی جس میں 10 اشرفیہ تھی۔ وہ معاوضے کی کمی کی معذرت کی۔ ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سوار پر سوار ہو رہے تھے، ایک شخص نے جلدی سے رکاب پکڑ لی تاکہ چڑھنے میں سہولت ہو۔ گھنڈی توڑنا میرے کو 10 اشرفی دینی۔ جی ہاں، تو اشرفی کا پتہ آپ کتنی بیٹھے تھے اشرفی؟ 12.5